الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ کربلا کرب و بلا، جب میرے سردار امیر مسلم کوفے میں پہنچے تو یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا اور ابن زیاد کو کوفے بھیجا۔ ابن زیاد جیسے کوفے میں داخل ہوا تو اس نے باہر شہر کے اپنے سپاہیوں کو روک دیا اور خود جو ہے کوفے میں داخل ہوا، حجازی لباس پہن کر داخل ہوا، مغرب عشاء اس کے درمیان میں جیسے اندھیرا تھا، اور اس نے یہ دھوکہ دیا کہ جیسے کوفے والے سمجھیں کہ امام حسین آیا ہے، حجازی لباس پہن کر، اور جیسے یہ داخل ہوا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جب جہاں پر اس کو جانا تھا گورنر ہاؤس جو اس کے لیے تھا، وہاں پر پہنچنے والا ہی تھا کہ اس کے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ یہ ابن زیاد ہے جو کوفے کا گورنر بنایا ہے اس کو یزید نے۔ تو لوگوں کو بہت رنج ہوا، اور یہ جیسے داخل ہوا لوگ آ رہے تھے تو یہ سب کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں یزیدیت ایک ہے ہی دھوکہ۔ یزید اس نے ایک یہ دھوکہ دیا، حجازی لباس پہن کر اور داخل ہوا چپ چپ کر کے، اور سب لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو جب یہ اعلان ہوا کہ یہ ابن زیاد ہے کہ لوگوں کو رنجش ہوئی، سب چلے گئے۔ تو اس نے جیسے گورنر ہاؤس پر پہنچا تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ مجھے کوفے کا گورنر بنایا گیا ہے، جو ہماری فرما برداری کرے گا اس کے ساتھ ہم نرمی اختیار کریں گے، جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، اور جو ہماری باتوں کو نہیں مانے گا اس کو بہت سزا دیں گے، بہت تکلیف دیں گے۔ تو اس نے جب تقریر کی اور اس نے کوفے کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے ان کو گرفتار کروا دیا۔ حضرت امیر مسلم پہلے ایک جو ہے اہل بیت کا ماننے والا تھا، اس کے پاس رہے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ کوفے میں بات پھیل گئی، پھر امیر مسلم نے وہاں پر رہنا مناسب نہیں سمجھا تو پھر ہانی کے گھر چلے آئے۔ یہ ہانی اہل بیت سے محبت کی دعویٰ بھی کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ تو ہانی کے پاس جب امیر مسلم پہنچے
تو ہانی سے کہا میں تمہارے پاس رہوں گا. تو ہانی نے امیر مسلم کو رہایا، اپنے گھر میں رہایا، ان کی خدمت کی. تو ابن زیاد نے بہت جو ہے کوشش کی کہ امیر مسلم کا پتہ چل جائے، میں اس کو جو ہے گرفتار کرواؤں، اس کو میں قتل کروا دوں. جب بہت کوشش کی تو اس کو پتہ نہیں چلا. پھر اس نے اس کا شخص تھا یزیدی، اس کو 3000 جو ہے درہم دیے اور کہا کہ تو جا یہ اعلان کر میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اور جب یہ تو اعلان کرے گا تو تجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا. یہ جیسے آیا کوفے کی مسجد میں، اس نے اعلان کیا میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں 3000 درہم جو ہے وہ لے کر آیا ہوں امیر مسلم کو دینے کے لیے. تو یہ اس نے جھوٹ بول کر اور جو ہے یہ ہانی کے گھر تک اس کو پتہ چلا پہنچا. یہ آیا، اس نے جو ہے منافقت کے طور پر جو ہے امیر مسلم کے ساتھ جو ہے عاجزی کی، اس کو یہ 3000 درہم دیے. اس کو جب یہ پیسے دیے اور جھوٹ کی بیعت کی منافقت والی، اور پھر یہ وہاں سے چلا گیا. اور اس نے اپنا سارا وہ قصہ ابن زیاد جو تھا یزیدی ملعون اس کو بتا دیا کہ امیر مسلم جو ہے وہ ہانی کے گھر میں رہا ہوا ہے. تو ابن زیاد نے ہانی کو جو ہے اپنے جو ہے بندے بھیجے، سپاہی بھیجے، اس کو جو ہے گرفتار کروا کر اپنے جہاں پر اس کا محل تھا ادھر بلایا، اور اس کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کرتے ہو، تم نے مسلم کو رہایا اور جو ہے تم نے ہمیں بتایا نہیں، ہمارے پوچھنے کے باوجود تو نے بات کو چھپایا. تو اس نے کہا کہ میں نے امیر مسلم کو نہیں رہایا تھا، وہ خود میرے پاس چل کر آئے تھے، تو اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں مہمان کی حفاظت کروں، میں ان کی خدمت کروں. تو اس نے ہانی کو مارنا شروع کر دیا، ہانی زخمی ہو گیا، اور یہ کوفے میں بات پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے. اب یہ جو ہانی تھا یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. تو کوفے کے سارے جو لوگ تھے، اس کے قبیلے والے لوگ تھے، سارے آ کر اس کے ہاؤس پر، گورنر ہاؤس کے جو محل تھا یزید ابن زیاد کا، اس پر حملہ کیا کہ ہم جو ہے تمہارا یہ سارا تمہیں ختم کر دیں گے، تم نے ہانی کو قتل کیا ہے. تو امیر مسلم سردار جو ہے وہ بھی جو ہے اس قافلے میں آ گئے. تو ابن زیاد نے کہا کہ اب تو یہ بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں، کتاب لکھتے ہیں کہ 40,000 تک لوگ جمع ہو گئے. تو اس نے قاضی شریع کو کہا کہ تو اس دارالامارت پہ چڑھ کر اعلان کر کہ ہانی زندہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا ہے، یہ افواہ جھوٹی ہے. اس نے جب یہ قاضی نے اعلان کیا کہ ہانی زندہ ہے، سب لوگ چلے گئے. اب جب سب لوگ چلے گئے، دیکھیں ادھر ایک کتنے ہمارے سردار سید اہل بیت صابرین ہیں. اگر امیر مسلم چاہتے تو اس وقت کتنی عوام ساتھ تھی، اگر حکم دیتے تو اس کا تو یہ سارا ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا ہے. اور یزید یہ دھوکہ کرتی رہی ہے. تو اس نے ابن زیاد نے لوگوں کو بہت دھمکایا، لوگوں کو اتنا دھمکایا کہ جو بھی ہماری خلاف ورزی کرے گا ہم اسے ماریں گے، ہم اسے قتل کریں گے، اس کے جو ہے بچے یتیم کریں گے، ان کو اتنی سزائیں دیں گے کہ دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں ہوئی. جب اس نے یہ ایسی باتیں کہی اور وہ جو کوفے کے رؤسا تھے ان کو بھی گرفتار کروا لیا،
تو اب لوگوں میں جو تھا ان میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ تو کوفے کی مسجد میں امیر مسلم نے جب نماز پڑھائی، مغرب کا ٹائم تھا، تو صرف 500 آدمی تھے جو نماز میں امیر مسلم سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ باقی جب سرکار نے نماز پوری کی، سلام پھیرا، دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا، سب چلے گئے۔ یہ جو کل کے مرید تھے جنہوں نے بیعتیں کی، وہ سب ساتھ چھوڑ گئے۔ اب امیر مسلم تنہا رہ گئے۔ سرکار آ رہے ہیں ایک گلی سے، رات کا ٹائم ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام تھا طوا، وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کہا کہ مجھے پانی پلائیں گے، تو وہ گئی، پانی لے کے آئی۔ سرکار نے، امیر مسلم نے پانی پیا۔ وہ پھر پانی کا کٹورا تھا، وہ پھر جب رکھ کر واپس آئی، دیکھا کہ سرکار وہاں پر ہی بیٹھے ہیں۔ اس کو کہا تم گئے نہیں، یہاں پر ہی بیٹھ گئے؟ فرمایا میں کہاں جاؤں، میرا نہ گھر ہے، میں ایک مصیبت زدہ مسافر ہوں، اگر مجھے رہنے کے لیے جگہ دو تو اللہ تمہیں اعلیٰ جگہ دے گا۔ وہ امیر مسلم کو گھر پر لے کر آئی۔ کچھ ٹائم گزرا، اس کا وہ بیٹا بھی آ گیا جس کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی تھی۔ وہ بیٹا جو تھا اس کا گمراہ تھا، شرابی تھا۔ وہ جیسے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ میری جو ماں ہے طوا، یہ گھڑی گھڑی اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے۔ اس کو کہا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے پہلے بات کو چھپایا، پھر اس نے بتایا۔ جب طوا کے دروازے پہ امیر مسلم کھڑے تھے تو طوا نے سرکار سے پوچھا کہ تم کون ہو، نام تو بتاؤ۔ پھر اصرار جب بار بار کیا تو امیر مسلم نے بتایا کہ میں امام حسین کا چچا زاد بھائی امیر مسلم ہوں، یہ کوفے والوں نے ہمیں منگا کر آج دھوکہ کیا ہے، اور میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ آپ آؤ۔ اب وہ میرا خط دے کر آئیں گے اور یہ ظالم ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو اس طوا کے بیٹے نے امیر مسلم سے ماں سے پوچھا، تو اس کو جب ماں نے بتایا کہ یہ امیر مسلم ہے، تو اس نے صبح ہوتے ہی جا کر ابن زیاد والوں کو بتا دیا کہ جو امیر مسلم ہے وہ ہمارے گھر پر ہے، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا تھا جو امیر مسلم کے بارے میں بتائے گا اس کو انعام دیں گے، اس کو پیسہ دیں گے۔ یہ لوگوں کو ایک اپنی جان کا خوف، دوسرا پیسے کی لالچ نے گمراہ کر دیا کہ ہمارے آقاؤں کا ساتھ چھوڑ کر اور یزیدی لشکر میں چلے گئے، کافر جہنمی ہو گئے۔ تو جب ابن زیاد کو یہ پتہ چلا کہ امیر مسلم طوا کے گھر میں ہیں تو اس نے سپاہی بھیجے۔ جیسے ہی وہ گھر پر آئے تو امیر مسلم نے تلوار اٹھائی اور ان پر ایسا حملہ کیا کہ وہ باہر نکل گئے۔ پھر وہ اندر چلے آئے، پھر ان پر حملہ کیا، پھر وہ باہر نکل گئے۔ پھر ایک ظالم نے امیر مسلم کے جو ہے ہونٹ پر، اس جگہ پر جو ہے تلوار چلائی، ہونٹ کٹ گیا، سارا خون جو وہ سرکار کا بہنے لگا۔ پھر بھی اس شیر نے ان کے ساتھ جو ہے
لڑنا جاری رکھا. پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم امان دیتے ہیں, تم ایسا کرو کہ تم ابن زیاد کے پاس چلو, گورنر کے پاس چلو, وہاں پر باتیں ہو جائیں, ہم تمہیں امان دیں گے. اور یہ جھوٹ بول کر اور سرکار کو ابن زیاد کے پاس لے گئے. تو ابن زیاد کے پاس جب لے گئے تو ابن زیاد نے امیر مسلم کو کہا کہ تم جو ہے یہاں پر آئے اور تم نے جو ہے ہماری مخالفت کی اور تم نے ہمارے جو ہے لوگوں میں ہماری نفرتیں پھیلانا شروع کی. تو امیر مسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کے لیے نفرتیں نہیں پھیلاتے ہیں. مجھے یہاں پر بلایا گیا کہ تم کوفے آؤ, میں یہاں پر آیا, لوگوں نے بیعتیں کی, اب وہ سارے چھوڑ کر اور تیرے یزید تیرے ساتھی وہ ہو گئے ہیں. تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے قتل کر دو. تو امیر مسلم نے کہا میری 3 وصیتیں ہیں. ایک شخص تھا, اس کے لیے ابن زیاد کو کہا کہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے کہا بتاؤ, ان کو بتاؤ. تو ان کے ساتھ ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر بتایا کہ 7 دینار مجھ پر قرض ہے, وہ میرا قرض اتار دینا, اور مجھے جب قتل کیا جائے تو مجھے دفن کر دینا, اور میرے آقا امام حسین کے پاس پیغام پہنچاؤ کہ وہ کربلا نہیں آئے, یہ دھوکہ کریں گے ان کے ساتھ. تو ابن زیاد نے اپنے ان کے جو سپاہی تھے ان کو حکم دیا کہ ان پہ حملہ کرو. انہوں نے ظالموں نے حملہ کیا. تو امیر مسلم نے کہا مجھے 1 گلاس پانی کا دے دو. ایک یزیدی نے نہیں دیا. پھر کسی کے دل میں آیا کہ اس نے پانی دیا, جب ادھر رکھا تو ہونٹ کٹا ہوا تھا جو طوع کے گھر میں یزید نے تلوار لگائی تھی, وہ سارا خون تھا. جیسے ہی سامنے کیا تو وہ لال ہو گیا خون سے. پھر دوسری بار دوسرا پانی لیا, وہ بھی لال ہو گیا. فرمایا اب پانی میں اپنے آقا کے پاس جنت میں پیوں گا. اور درود شریف کا ورد کرتے رہے, اللہ اکبر کی جو ہے تکبیریں بلند کرتے رہے. اور امیر مسلم کو اوپر عمارت پر چڑھا کر اور وہاں پر ان کو جو ہے تلوار لگا کر شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یزید مرد آباد, حسین زندہ باد, حسینیت زندہ باد. 2 دن کی تھی حکومت یزید کی, قیامت تک بادشاہ دلوں کا بادشاہ حسین ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.